آج میں آپ لوگوں کو ایک متکبر شوہر اور عاجزی اختیار کرنے والی بیوی کا سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ بڑا ہی مزے کا واقعہ ہے، خصوصاً وہ لوگ یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنیں جو لوگ اپنی بیویوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو لوگ اپنی بیویوں کو پیروں کی جُتی سمجھتے ہیں، جو باتوں باتوں پر کہتے ہیں 2 ٹکے کی عورت، تو کسی کھاتے کی نہیں ہے، تو کسی کام کی نہیں ہے۔ ایسے متکبر اور فخر کرنے والے شوہروں کے لیے بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، ایک بار دل کے کانوں سے سنیں۔ قبلہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ متکبر شوہر تھا، اس کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، وہ اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بیوی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور ساتھ ہی کہا یہ گھر میرے لیے ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے، تم جیسی عورت میرے قابل نہیں ہو، تم جیسی عورت میرے لائق نہیں ہو۔ بیوی نے دھکا کھا کر زمین پر گر کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تو میرا انصاف دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو میرے اوپر کیا گیا ظلم دیکھ رہا ہے نا، اور تو ہی انصاف کرنے والا ہے نا۔ میں پورا دن اس کی نوکری کرتی ہوں، پورا دن اس کی غلامی کرتی ہوں، سردی ہو گرمی ہو پورا دن کچن میں گزارتی ہوں، اس کے کپڑے دھوتی ہوں، اس کے جوتے صاف کرتی ہوں، اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، اور آخر میں مجھے جزا یہ ملی، مجھے صلہ یہ ملا کہ اس شخص نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جیسے میں اس کے نکاح میں بھی نہیں ہوں، جیسے میں اس کے اوپر کوئی بوجھ ہوں۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں چھوٹی سی ملازمہ کھڑی کر دیتا ہے تو اسے بھی 20,000 30,000 40,000 تنخواہ دینی پڑتی ہے، کم از کم 15,000 تو ہر حال میں دینی ہوتی ہے نا۔ اب وہ نوکرانی کیا کرتی ہے؟ گھر کا پوچھا لگاتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، واش روم صاف کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، اتنا کچھ کر کے چلی جاتی ہے۔ اور ایک میں ہوں جو اس کے بچوں کو نہلاتی ہوں، اس کے بچوں کو میں نے دودھ پلایا، اس کے بچوں کو پال رہی ہوں، اس کے واش روم صاف کرتی ہوں، اس کا کچن سنبھالتی ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتی ہوں، اس قدر اس کی غلامی کرتی ہوں، اس قدر اس کی نوکری کرتی ہوں۔ لیکن اس انسان نے مجھے صلہ یہ دیا کہ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جیسے میں اس کی کچھ لگتی ہی نہیں۔ یا اللہ تو میرا انصاف دیکھ رہا ہے نا۔ آج اگر یہ دروازہ میرے لیے بند ہوا ہے، میرے شوہر کا دروازہ میرے لیے بند ہوا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تو اپنے دروازے ضرور کھولے گا میرے لیے۔ ہائے، یہ الفاظ کہنے ہی تھے کہ بیوی اسی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے بیوی کو باہر دھکا دیا، غصے میں آگ بگولا ہو کر دروازہ بند کیا اور شوہر اندر چلا گیا۔ باہر بیوی نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گئی، اس لیے کہ یہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی، یہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی سہارا تھا، لیکن دل میں اللہ کے یقین کا چراغ جل رہا تھا، اللہ پر یقین کا چراغ جل رہا تھا۔ وہ ایک امید لیے اسی دروازے کے ساتھ بیٹھی رہی، کیونکہ یہ ایک غریب باپ کی غریب بیٹی تھی، گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے کہ یہ ایک غریب باپ کی غریب بیٹی تھی۔ شادی کے دن جب رخصت ہو رہی تھی تو باپ نے لرزتی آواز میں کہا تھا، غریب باپ نے روتے ہوئے کہا تھا، بیٹی میرے گھر جب بھی آنا خوشی کے ساتھ آنا، میرے گھر جب بھی آنا خوشی خوشی آنا، روتے ہوئے مت آنا۔ شوہر چاہے جیسا بھی تیرے ساتھ سلوک کرے، ہمیشہ اپنے گھر کو سمجھنا، ہمیشہ اپنے گھر کو اپنا سمجھنا، میرے گھر کو اپنا مت سمجھنا۔ اب میرا گھر تیرا گھر نہیں ہے، اب تیرے شوہر کا گھر تیرا گھر ہے، کیونکہ ماں باپ کی عزت رکھنے والی بیٹیوں کو دکھی زندگی گزارنی پڑتی ہے، ماں باپ کا حیا کرنے والی بیٹیوں کو پریشانیوں والی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور خوشی سے گزارنا۔ شوہر نے غصے میں آ کر اسے گھر کے دروازے سے باہر دھکا دے کر نکال دیا، لیکن وہ کسی اور دروازے پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جو عزت دار بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ہی گھر کو ترجیح دیتی ہے، چاہے شوہر دھکے دے کر گھر سے باہر کیوں نہ نکال دیں۔ غریب باپ کی غریب بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا،
وہ اپنے ہی گھر کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں، چاہے وہ گھر جنت کے باغوں میں سے باغ ہو یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس دروازے کو چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے باپ کا سر جھک جائے گا، پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اس نے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں گی، خوشی خوشی نکلوں گی، پریشانی کے عالم میں ہرگز نہیں نکلوں گی، میں اسی گھر کے اندر پڑی رہوں گی، یہیں پڑی رہوں گی، یہیں مروں گی، یہیں جیوں گی۔ وہ اس سوچ کی بنیاد پر باہر نہ نکلی، ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کا سر جھک جائے گا، اس کے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں مل جائے گی۔ رو ہی رہی تھی، روتے روتے اس عورت کی آنکھ لگ گئی، اس کے خواب میں اس کے باپ کا چہرہ دکھائی دیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگی ہوئی تھی نا، وہیں اس کی آنکھ لگ گئی، خواب کی دنیا میں اس کے باپ کا چہرہ دکھائی دیا۔ باپ نے اس سے کہا، بیٹا تم میری عزت کا تاج ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری عزت اللہ کے ہاتھ میں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، بیٹی کے ہاتھ میں، اور تمہاری عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ خدا راو میرے بھائیو، آج اگر تم کسی کی بیٹی پر رحم کرو گے تو اللہ بھی تمہاری نسلوں پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو تم بو گے وہی کاٹو گے۔ آج اگر تم کسی کی بیٹی کے آنسو پوچھو گے تو کل تمہاری بیٹی کی عزت اور خوشی کا محافظ بھی اللہ خود ہوگا۔ اللہ فرشتے بھیج کر تمہاری بیٹی کی عزت کی رکھوالی فرمائے گا۔ پتہ نہیں میرے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن کسی اور کی بہن کو ظلم سہتے دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، الٹا خوش ہوتے ہیں۔ خیر، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، قصہ مختصر ہے۔ پوری رات گھر کے دروازے سے ٹیک لگا کر یہ عورت پڑی رہی۔ رات کے دوسرے پہر شوہر نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا بیوی دروازے سے ٹیک لگا کر سوئی ہوئی ہے۔ جب شوہر نے جلدی سے دروازہ کھولا نا تو اتنے میں بیوی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ بیوی کی آنکھ کھل گئی تھی، شوہر کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تم اس غصے کے بارے میں جانتے نہیں ہو میرے بھائیو، غصہ بھی انسان کا دشمن ہے۔ جس طرح شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اسی طرح غصہ بھی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ شوہر کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، چلا کر بولا، تم ابھی یہیں بیٹھی ہو؟ میری جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ تم مجھ سے کہیں دور کیوں نہیں چلی جاتی؟ میں تیرے جیسی عورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، تم 2 ٹکے کی عورت ہو، تم میرے لائق نہیں رہی، تم میرے قابل نہیں رہی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تیرے جیسی عورت کو میں منہ لگانا گوارا نہیں کرتا۔ کانپتی ہوئی بیوی نے ایک گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، اے میرے سرتاج، یہ دروازہ میرا آخری سہارا ہے، تیرا دروازہ میرا آخری سہارا ہے۔ میرے والد نے کہا تھا، بیٹی اگر کبھی شوہر کا دل دکھائے بغیر اپنا گھر بچا سکو تو ایسا ضرور کرنا، شوہر کا دل بھی نہ دکھانا اور اپنا گھر بھی ضرور بچا لینا۔ اے میرے سرتاج، میں اس دروازے کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن اپنے والد کی نصیحت اور اپنی عزت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی، میرے دروازے پر آنا تو خوشی خوشی آنا، روتے ہوئے مت آنا۔ اب میں اس حال میں اپنے ماں باپ کے گھر ہرگز نہیں جا سکتی۔ شوہر کا دل پھر بھی نہ پسیجا، وہ زور سے دروازہ بند کر کے ایک بار پھر سے اندر چلا گیا۔ روتی ہوئی بیوی اپنے آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے آہستہ آہستہ اٹھی۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے جب دوسری مرتبہ زور سے دروازہ بند کیا نا تو پھر روتی ہوئی بیوی آہستہ آہستہ اٹھی، گرتی سنبھلتی چلتی پھرتی رات کی تاریکی میں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دروازے تک جا پہنچی۔ وہ بادشاہ جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، جہاں ہر دکھی انسان کو سکون ملتا ہے، جہاں ہر مظلوم کی فریاد سنی جاتی ہے، اس بادشاہ کے دروازے تک جا پہنچی یہ مظلوم بیوی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل زخموں سے چور چور تھا، لیکن ہونٹوں پر ایک التجا تھی، ایک فریاد تھی، ایک دعا تھی۔ اس نے اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سپرد کیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ کبھی بھی اپنے در پر آنے والوں کو خالی ہاتھ واپس بھیجتا ہی نہیں۔
یہ ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، اسے یقین تھا سب سے بڑا بادشاہ ہے جو کبھی بھی اپنے در پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو پھر مجھے خالی ہاتھ واپس کیسے جانے دے گا۔ دوسری طرف ادھر سے شوہر کمرے کے اندر بیٹھا تھا، بے سکونی کے عالم میں بیٹھا تھا، دل میں غیر معمولی اضطراب تھا، دل بے چین تھا، دل بے قرار تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے بیوی کے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن اس کا جو غرور تھا اسے معافی مانگنے سے روک رہا تھا۔ اچانک اس شوہر کی نظر اس چادر پر پڑی جو بیوی دروازے کے سامنے چھوڑ کر گئی تھی۔ روتی ہوئی بیوی اپنی چادر جو دروازے کے سامنے چھوڑ کر گئی تھی، شوہر کی نظر اچانک اس چادر پر پڑی۔ وہ چادر دیکھ کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیوی کا وہ منظر سامنے آیا جب وہ دروازے سے ٹیک لگا کر رو رہی تھی اور معافی کی خیرات مانگ رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی کہ خدا را مجھے معاف کر دو، مجھے اندر جانے دو، تیرے گھر کے سوا کوئی اور گھر نہیں ہے جہاں میں جاؤں، مجھے صرف تو چاہیے، تیرے سوا کوئی اور نہیں چاہیے، میں اسلام کی مقدس شہزادی ہوں، اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر نہیں جا سکتی۔ گہری سانس لی اور سوچا کہ میری بیوی میرا کتنا خیال کرتی ہے، کتنا خیال رکھتی ہے، کتنی میری دیکھ بھال کرتی ہے۔ نہ تو وہ میرے خلاف بولتی ہے، وہ صبر پہ صبر کرتی رہتی ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں اس نے کبھی مجھے بے عزت نہیں کیا، کبھی میرے آگے نہیں بولی، کبھی زبان نہیں چلائی، میرا غصہ برداشت کرتی ہے، میرا تلخ لہجہ برداشت کرتی ہے، لیکن میں ظالم انسان اس کے صبر کو امتحان بنا رہا ہوں۔ کیا یہ میں اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں؟ اس کو دکھ دے کر، اس کو درد دے کر، اس کو غم دے کر، اس کی زندگی اجیرن بنا کے اگر میں اس حال میں مر گیا، اس حال میں مر بھی گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ لوگوں کو دکھ دینے والا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ لوگوں کو پریشان کرنے والا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ یہ چہرہ قیامت کے دن اللہ کو دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئے گی، مجھے حیا نہیں آئے گی؟ یہ سوچ کر وہ شوہر فوراً اٹھا، دروازے تک پہنچا، دروازہ کھولا، باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے بیوی وہاں موجود نہیں ہے، بیوی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ وہ جلدی جلدی گاؤں کے ہر کونے میں بیوی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ تلاش کرتے کرتے آخرکار مسجد کے صحن میں جب پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ بیوی سجدے میں جھکی ہوئی ہے، بیوی سجدے میں پڑی ہے، آنسوں کی لڑی اس کے رخساروں پر بہہ رہی ہے، اور لرزتے ہوئے لبوں سے وہ دعا کر رہی ہے، اللہ میرا شوہر آج مجھ سے ناراض ہے تو کوئی بات نہیں، کل راضی ہو جائے گا، لیکن میں تجھ سے ایک دعا کرتی ہوں، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی بھی میرے شوہر کو میری طرح پریشانی میں مبتلا نہ کرنا۔ آج جس طرح میرے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے، آج جس طرح میرے اوپر پریشانی آئی ہوئی ہے، میں دعا کرتی ہوں کبھی بھی میرے شوہر کو میری طرح برا وقت نہ دکھانا، یہ دن میرے شوہر کی زندگی میں مت لانا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ تو جانتا ہے نا وہ غصے والا ہے، وہ کبھی کبھار غصہ کر لیتا ہے پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، آج اگر اس کا غصہ حد سے بڑھ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اللہ میرے شوہر کو لمبی عمر دے، میرے شوہر کو صحت دے، اسے لمبی عمر دے، میں جب تک زندہ ہوں اپنے شوہر کو، زندہ شوہر کو ان آنکھوں سے دیکھتی رہوں۔ اللہ وہ میرا سب کچھ ہے، اس کے سوا میری دنیا ادھوری ہے، میرے شوہر کے سوا میرا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یا اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھنا، اور اگر ہو سکے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دینا۔ اب ساتھ میں شوہر کھڑا بیوی کی یہ دعائیں سن رہا ہے، بیوی کو خبر نہیں ہے کہ میرا شوہر بھی ساتھ کھڑا ہے۔ یہ الفاظ سن کر شوہر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، شوہر کا قلب مٹھی میں آ گیا، اس کے قدم آگے بڑھے، شوہر تھوڑا آگے بڑھا اور آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ وہ حیران تھا کہ جس عورت پر اس نے ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، وہ عورت اس کے لیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہی ہے، شوہر کے سکون اور خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی ہے، شوہر کی لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ شوہر نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے، لرزتے ہوئے قدموں سے بیوی کے قریب گیا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیوی کو پکڑا، سجدے سے اٹھایا۔ شوہر نے کانپتی آواز میں کہا، اے میری شریک حیات، اللہ کی نیک بندی،
میں کم وقت انسان سے محبت کرنے والی، خدا را مجھے معاف کر دے۔ میں نے تیرے صبر اور محبت کی قدر نہ کی، نہیں کر سکا تیرے صبر کی قدر، نہیں کر سکا تیری محبت کی قدر۔ تم جیسی عورت کو پانا میری خوش قسمتی ہے، اور افسوس کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی، پہچاننے میں دیر کر دی کہ تو مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہے۔ بیوی نے شوہر کی یہ پیار بھری باتیں سنی، شوہر کے اندر کا رحم دیکھا، ترس دیکھا، تو ایک بار پھر سے بیوی سجدے میں چلی گئی۔ سجدہ کیا بیوی نے، مظلوم عورت نے سجدہ کیا، رو کر کہنے لگی اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے آنسوں کو ضائع نہیں کیا، تو نے میرے آنسوں کو ضائع نہیں کیا، تو نے میرے آنسوں کی قدر کی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے ایک بار پھر سے محبت ڈال دی، رحم ڈال دیا، ترس ڈال دیا۔ پتہ نہیں ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ تکیوں پر تو روتی ہیں لیکن سجدے میں نہیں روتی۔ کاش وہ سجدے میں دو چار آنسو بہا لیتی، ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے، میری طرح پھر ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی اگر وہ تکیوں میں بہائے گئے دو چار آنسو سجدوں میں بہا لیتی۔ میرے محترم دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ محبت اور صبر وہ ہتھیار ہیں جو سخت ترین دل کو بھی نرم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں کی گئی سچی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی، اور وہی دعائیں رشتوں میں محبت اور برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اب وہی شوہر تھا جو بیوی کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرنے لگا۔